اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اور سائنس کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم ایتھزم اور خدا کے انکار کرنے والوں پر تبصرہ کریں گے اور ایک ایسے سوال کی طرف توجہ دلائیں گے جس کا جواب سائنٹسٹ دن رات لگا کر بھی حاصل نہیں کر پا رہے۔ اگر آپ چیلنج کے ساتھ ملحدین سے اس سوال کا جواب مانگیں گے تو یقیناً ملحدین اپنی بغلیں جھانکنے پہ مجبور ہو جائیں گے، مگر اس پر تفصیل سے اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ مگر سوال کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ کائنات میں صرف زمین پر زندگی کے ظہور پذیر ہونے کو معجزے سے کم نہیں مانا جاتا، جس کی تعبیر خود کاسمولوجسٹ فزسٹ فائن ٹیوننگ کی دلیل سے کرتے ہیں۔ ان کاسمولوجسٹ میں جان ڈی بیئر، فرینک کپلر کے نام سر فہرست ہیں۔ فائن ٹیوننگ یا جسے اینتھروپک پرنسپل سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، اس دلیل پر کام کرتا ہے کہ کائنات میں یونیورسل کانسٹنٹس یا فزیکل کانسٹنٹ جیسے کہ روشنی کی رفتار، الیکٹریکل چارجز وغیرہ کا یکساں ہونا کوئی اتفاق نہیں، بلکہ یہ کسی باشعور ہستی کے مرتب کرنے کی نشانی ہے۔ سائنٹسٹ آج اس کائنات کی فائن ٹیوننگ کو لے کر پریشان ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ کیسے اس دنیا کا نظام اپنے آپ ایسا منظم توازن کے ساتھ قائم ہے جس میں معمولی یعنی 0.1% کی بھی تبدیلی ہو جائے تو کائنات تباہ ہو جائے گی اور زمین سے زندگی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا۔ اور اس مقام پر آ کر سائنٹسٹ آج کہہ رہے ہیں یہ ضرور کسی انٹیلیجنٹ کریٹر یا ڈیزائنر کا کار فرما ہے، لہٰذا اگلی ویڈیو کسی حال میں مس نہ کیجیے گا، کیونکہ سائنٹسٹ نے اس تھیوری پر کیا کیا کام کیے ہیں، وہ اس نتیجے پہ کیوں پہنچے، ہم آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، اگر آپ مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ گھڑی کس نے بنائی اور میں آپ کو یہ جواب دیتا ہوں سب سے پہلے اس کی سیکنڈ کی ریڈنگز بنی، پھر منٹ کی اور پھر آورز کی، تو آپ میرا چہرہ دیکھیں گے اور کہیں گے یہ تو میرے سوال کا جواب ہی نہیں۔ آپ سمپل یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ گھڑی رولیکس کمپنی نے بنائی، مگر آپ نے یہ غیر ضروری تحریک کیوں مانگی؟ اب نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کا سوال جواب سے محروم ہو گیا۔ دوستوں، ملحدین کا معاملہ بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں۔ ان سے آپ پوچھیں کہ انسان جیسی باشعور ہستی کو کس نے تخلیق کیا تو یہ جواب میں نظریہ ارتقاء پیش کریں گے۔ یہ مائکرو ایولیوشن سے سروائیول آف دی فٹیسٹ کے اصولوں کے بارے میں آپ کو تفصیل بتانے لگیں گے۔ ان سے کہیں کہ بھائی ہمارا سوال یہ نہیں کہ تخلیق کن مراحل سے ہو کر گزری ہے، ہمارا سوال تو یہ تھا کہ انسان جیسی باشعور ہستی کو کس نے تخلیق کیا۔ اور اگر ان سے یہ پوچھئے کہ اس کائنات کو یا ان گلیکسیز کو کس نے بنایا تو جواب میں یہ بگ بینگ تھیوری پیش کریں گے۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنے بلین ایئرز میں یہ زمین آسمان گلیکسیز بنی۔ پھر آپ ان سے یہ کہیں کہ بھائی ہمارا سوال یہ نہیں تھا کہ اس کائنات کو بننے میں کتنا وقت لگا اور یہ کن کن مراحل سے ہو کر بنی۔ ہمارا سوال تو سمپل یہ تھا کہ اس بے جان مادوں کی کائنات کو اتنے شاندار طریقے سے کس نے بنایا اور اس میں ایسا بے مثال توازن کس نے قائم کیا جسے سائنٹسٹ آج فائن ٹیوننگ کے نام سے جانتے ہیں۔ تو پھر یہ جواب دیں گے کہ یارو اس پر تو رچرڈ ڈاکنز نے کوئی کتاب لکھی ہی نہیں، اب ہم کس کی کاپی پیسٹ کریں؟ یہاں ان کا روحانی باپ رچرڈ ڈاکنز بھی ان کو تانا کر دے گا، یعنی سوال ہمارا گندم تھا اور جواب ان کا چنا۔ عقل مندوں کے پاس کائنات کی توضیح ہرگز یہ نہیں کہ ایک بے جان مادہ خود سے ہی نر مادہ کی شکل میں بولنے لگا، سننے لگا، سوال کرنے لگا، یہاں تک کہ الحاد کرنے لگا۔ یہ ممکن نہیں۔ دیکھیں، ایک سادہ سا اصول ہے، nothing can create nothing. There should be something to create something. اب یہ something کی کیا توجیہ ہے سوائے اس کے کہ ایک برتر ہستی، ایک برتر خالق موجود ہے جس نے ایک بے جان مادے سے انسان کو بولنے والا، سننے والا، عقل و شعور والا بنا دیا۔ وہ خالق ان مادی قوانین سے آزاد ہے، مگر اس نے ہی ان مادی قوانین کو تشکیل دیا۔ اس کے علاوہ اس کائنات کی اور ہماری اب کی کوئی توجیہ ممکن نہیں۔ مذہبی لوگوں کی طرف سے عام طور پر ملحدین پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ وہ دراصل خدا کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ گناہوں سے رکنا نہیں چاہتے اور یہ بھی نہیں چاہتے کہ موت کے بعد ان کا کوئی اخلاقی احتساب ہو، اس لیے ان کو گناہ کرنے کی بلا روک ٹوک آزادی کی خواہش نے انکار خدا کا حقیقی سبب بنا دیا۔ اس پر ایک ملحد نے اپنے یوٹیوب چینل کی ویڈیو میں اس کا یوں جواب دیا کہ
بالا ملحدین جو کہ اتنے پڑھے لکھے اور ذہین لوگ ہوتے ہیں ایسی حماقت میں مبتلا ہوں گے کہ محض گناہ کرنے کے لیے وہ خدا کا انکار کر دیں، جبکہ وہ جانتے ہیں کہ صرف ان کے نہ ماننے سے خدا کا وجود باطل نہیں ہو جائے گا۔ یعنی ملحدین اس کبوتر کی طرح بیوقوف تو نہیں جو آنکھیں بند کر لینے سے سمجھ لیتا ہے کہ بلی کا وجود ہی نہیں رہا۔ اعتراض یہ نہیں کہ ملحدین جانتے بوجھتے انکار خدا کو ایک حکمت عملی کے طور پر اختیار کرتے ہیں، اعتراض یہ ہے کہ ملحدین لاشعوری طور پر اخلاقی پابندیوں کو پسند نہیں کرتے، وہ ایک ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہیں جس میں وہ کسی خدا کے آگے جواب دہ نہ ہوں۔ ان کی زندگی کو خطرہ ہو تو عمارت میں آگ لگ جانے کی محض افواہ سن کر بھی کھڑکیوں سے باہر چھلانگ لگا دیتے ہیں، لیکن زندگی کے بعد موت کے لیے ان کا تقاضا ہوتا ہے کہ انہیں عذاب قبر کی ویڈیو فوٹیج دکھائی جائے۔ خدا کے اقرار کے لیے ان کا معیار بہت ہی کڑوا رہتا ہے، مگر سائنسی دریافتوں میں جو صرف قیاس آرائی پر مبنی ہوں، معمولی سے معمولی نظریات پر فوراً یقین کر لیتے ہیں، مگر خدا کے لیے ان کے نظریات یہ ہوتے ہیں کہ خدا کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک اس کا وجود فزکس اور کیمسٹری کی لیبارٹری میں ثابت نہ ہو جائے۔ یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے کہ جب آپ کسی چیز کو ماننا نہیں چاہتے تو پھر ایسے شواہد کا تقاضا کرتے ہیں جن کا ملنا اس طبعی دنیا میں ممکن ہی نہ ہو۔ یہاں ایک لطیفہ ملحدین کی پوزیشن کو خوب واضح کرتا ہے۔ دو بچوں کو اسکول کے امتحان کا بھی سامنا تھا اور ساتھ ہی کھیل کود اور دوسرے مشاغل کو بھی دل چاہ رہا تھا۔ اس پر ایک بچے نے جیب سے سکہ نکالا اور بولا، میں سکہ اچھالتا ہوں، اگر ہیڈ آیا تو کرکٹ کھیلیں گے، ٹیل آئی تو فلم دیکھیں گے، اور اگر سکہ زمین پہ بالکل سیدھا کھڑا ہو گیا تو خوب دل لگا کے پڑھیں گے۔ یہ ملحدین بھی گویا یہی کہتے ہیں کہ اگر ہیڈ آیا تو کوئی خدا نہیں، اگر ٹیل آئی تو موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، ہاں البتہ سکہ زمین پہ کھڑا ہو گیا تو ہم اللہ پر ایمان لے آئیں گے۔ مگر ہم یہاں مسلمانوں کے ایتھسٹ ہونے کے چند اور وجوہات بھی بیان کریں گے، جس کے لیے پیشگی معذرت کے ساتھ ہم کہیں گے کہ علماء کی شاید غفلت یا ان کی آج کے دور کے حساب سے تعلیم کی کمی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ علماء اکرام بہت اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں، مگر انسان کی فطرت کے حساب سے دنیا کا ہر انسان ایک دفعہ اپنے پیدا ہونے کا مقصد یا اپنے خالق کی تلاش ضرور کرتا ہے، اور یہ عمر کے ایک خاص حصے میں ہوتا ہے۔ اس عمر میں ذہن میں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں۔ سائنس کا دور دورہ ہے اور پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں کے تعلیمی ابتدائی نصاب میں ڈارون کا نظریہ بھی ہے، جو کہ بعد کے سائنٹسٹ نے بالکل ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تو یہاں کے نو عمر بچوں میں عجیب سوالات جنم لیتے ہیں کہ ہمارے اسلامی تعلیم کے مطابق تو انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہے، جبکہ ڈارون کے نظریے کے مطابق انسان پہلے بندر تھا۔ جب اس طرح کے دو طرفہ نظریات انسان پڑھتا ہے تو وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اگر علماء صحیح دلیل کے ساتھ تسلی بخش جواب نہ دیں تو اس کے بھٹکنے کے 100% چانس ہوتے ہیں۔ ویڈیو کا اختتام ایک چھوٹے سے کلپ دکھا کر ختم کریں گے، جس میں پاکستان کے ایک نامور فنکار حمزہ علی عباسی نے اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں بتایا، مگر الحمدللہ انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا اور آج وہ دنیا کو اصل حق کی راہ دکھا رہے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا اس دنیا کی زمین، چاند، ستاروں کا ذکر قرآن میں کر کے ان چاند ستاروں کو ہی قرآن کی آیات بنا دیا، مگر یہ سب سوچنے والے، سمجھنے والے اور عقل مندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں قرآن مجید اللہ کا قول ہے اور سائنس اللہ کا فعل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی۔ جو فیصلہ وہ بتانے سے پہلے میں کچھ آپ کو تھوڑی سی بیک سٹوری اپنی زندگی کی بتانا چاہتا ہوں، اور یہ فیصلہ خدا کے بارے میں ہے۔ اپنی نوعمری میں ہی جب بڑا ہوا، مے بی 14-15، تو میرے ذہن میں سوالات پیدا ہوئے، ایگزسٹینشل کویسچنز پیدا ہوئے کہ کیا میں کیوں ہوں، یہ دنیا کیوں ہے، کیا اس کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں ہے، کیا موت پہ زندگی ختم ہوتی ہے یا موت کے بعد زندگی ہے، یہ سارے سوالات، اس کائنات کا کوئی بنانے والا ہے یا نہیں، یہ سارے وہ سوالات تھے جو مجھے بہت تنگ کرتے تھے when I was 14-15۔ ہمارے ہاں
جو میرے ارد گرد مذہبی طبقات تھے، بیکاز جب بھی یہ سوال آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو آپ سب سے پہلے مذہبی طبقے کے پاس جاتے ہیں، وہاں سے مجھے کچھ سیٹسفائنگ آنسرز نہیں ملے جو ہمارا مذہبی فکر ہے. یاد رکھیے، خدا کے پیغام کو جب انسان نے انٹرپریٹ کیا، تشریح کی اس کی، تو اس کے رزلٹ میں ایک مذہبی فکر موجود میں آتا ہے جس کو ہم ریلیجس تھاٹ کہتے ہیں. تو بہرحال مجھے وہاں سے سیٹسفائنگ جواب کچھ نہیں ملے تو میں اپنی نوعمری میں ہی ایتھیسٹ ہو گیا، جس کو ملحد کہتے ہیں یا دہریہ کہتے ہیں. تو آئی بیکیم این ایتھیسٹ when I was 14-15. دین اٹ سو ہیپنڈ کہ میں یو ایس گیا. کٹنگ دا لانگ اسٹوری شارٹ، سائنس واز ایکچولی سم تھنگ وچ براٹ می بیک ٹو بینگ اے تھیسٹ. میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ اس کائنات کو بہرحال کوئی بنانے والا ہے. دس از ناٹ اے ریزلٹ آف بلائنڈ فورسز آف نیچر. اس کنکلوژن سے پھر میں مذہب کی طرف آیا، اور جب میں نے واقعی اپنے آپ کو تمام کلچرل بائسز سے، اور بائی دا وے میں نے تمام مذہبوں کو دیکھا کہ وچ میک سینس، بیکاز میں تھاٹ کہ اگر اس کائنات کو بنانے والا ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوگا کہ میں کون ہوں، تم کون ہو، کیوں بنایا. تو لکڈ انٹو ریلیجنز اینڈ when I finally آخر کار میں اسلام کے اندر جب میں نے دیکھا، تو جب میں نے اپنے آپ کو تمام کلچرل، سوشل بائسز، ایموشنل بائسز سے بالا تر ہو کے جب اسلام کو دیکھا، تو مجھے یہاں خدا نظر آیا. مجھے واقعی I can't deny it. I finally realized that this is actually a divine message to mankind, and the final divine message to mankind.